بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو الإمام الرباني والهيكل النوراني وقطب الأقطاب وسلالة الأطياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. صلوات محمد وعلى گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم یوسف ابراہیم پلسانیہ، سلیمان یوسف پلسانیہ، شریف جمال پلسانیہ، نوری یوسف پلسانیہ، نوری سلیمان پلسانیہ، نوری شریف پلسانیہ اور حاجی مراد علی پلسانیہ کے خانوادے کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کے ساتھ اللهم صل على محمد. صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد. اللهم صل على خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ بارگاہ صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا میں ہم سب حاضر ہوں اور آپ کی خدمت بابرکت سے کچھ معارف اور فضائل و کمالات کے باب میں اپنے آپ کو داخل کر کر اپنے وجود کو منور کر سکیں. مستقل آپ کی خدمت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دفاع ولایت کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ ابھی گفتگو تمہیدی مرحلوں سے گزر رہی ہے، اور یہ طے ہے کہ گزشتہ 1400 سالوں میں نہ جانے کتنا اس باب میں بیان کیا گیا،
نہ جانے کتنے ہی رائٹرز نے اس باب میں کتابوں کو تحریر کیا، اور نہ جانے کتنے معارف کے دروازے ہیں کہ جو در سیدہ سلام اللہ علیہا پر آنے کے بعد کھولے گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کنہ معرفت، حق معرفت کوئی ادا نہیں کر سکا، اس لیے کہ رسول اللہ اور اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ سے جو روایات منقول ہیں صدیقہ کی فضیلت کے عنوان سے، اس فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ صدیقہ کبریٰ کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ جس طریقے سے شب قدر کی عظمتوں کو در کرنا، شب قدر کی فضیلت کو در کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، ویسے ہی صدیقہ کبریٰ کی معرفت حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ شب قدر کون سی تاریخ ہے، تو ہمیں حقیقت شب قدر نہیں پتہ، ہم یہ کہیں گے کہ ممکن ہے 19، ہمیں نہیں پتہ ممکن ہے 21، ہمیں نہیں پتہ ممکن ہے 23۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم ان تینوں شبوں میں اعمال شب قدر انجام دیے جاتے ہیں۔ کتنی شباہت ہے اس حوالے سے صدیقہ میں اور شب قدر میں، کہ آپ اگر صدیقہ کبریٰ کی تاریخ شہادت کو دیکھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی کم سے کم 3 اقوال ہیں جو بڑی شہرت رکھتے ہیں: 40 دن، 75 دن اور 95 دن۔ ہمیں نہیں پتہ 40ویں دن شہادت ہوئی، 75ویں دن شہادت ہوئی یا 95 دن کے بعد شہادت ہوئی، یعنی جیسے خداوند متعال لوگوں سے یہ چاہ رہا ہو کہ جس طریقے سے شب قدر میں رات بھر ہماری بارگاہ میں آ کر، ہماری بارگاہ میں عمل قرآن کر کر، ہماری بارگاہ میں اعتراف گناہان صغیرہ کر کر تم اپنی قسمت کو بنانا چاہتے ہو، ویسے ہی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مجالس اعضاء میں شریک ہو کر، چاہے وہ 40 دن کے بعد کا مرحلہ ہو، چاہے وہ 75 دن کے بعد کا مرحلہ ہو، چاہے 95 دن کے بعد کا مرحلہ ہو، اور کسی امام معصوم نے کسی ایک تاریخ کو معین نہ کر کر گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے خدا یہ چاہتا ہے کہ شب قدر تینوں راتوں میں تم منا کر ہماری بارگاہ سے اپنے آپ کو فیضیاب کرو، ویسے ہی شب قدر کے مشابہ صدیقہ کبریٰ ہے، لہذا اس کی مجلس اعضاء میں شریک ہو کر اپنے وجود کو منور بناتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ نہ جانے کتنوں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اس فرش تک پہنچنے کے لیے ماں باپ کی طہارت کی ضرورت ہے، انسانی نفس کے پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، لہذا یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ اس باب میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ ایک عالم دین ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، محمد باقر مازندرانی، آپ نے کتاب لکھی ہے خصائص فاطمیہ۔ میں یہ واقعہ اس بات پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیقہ کبریٰ کی معرفت اور اس باب میں جو مطالب انسان کے پاس آتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آتے، اس کے لیے طہارت نفس یا کوئی قربانی ہے جو انسان نے دی ہے، اس کے نتیجے میں صدیقہ اس کے اوپر فضل و کرم کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد اس دنیا سے گئے تو مصیبت یہ تھی کہ میں 3 مصیبتوں میں گرفتار تھا، 3 طرح کے مرحلے، سخت مرحلے میرے لیے درپیش تھے۔ پہلا مرحلہ کہ میرے والد جب اس دنیا سے گئے تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، ایک مرحلہ، حتیٰ کہ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جو گھر ہمیں وراثت میں ملا تھا وہ گھر بھی رہن پہ تھا، اسے بھی ہمیں قیمت دے کر چھڑانا تھا، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ میرے والد کے جو بقیہ بیٹے تھے، یعنی جو میرے بھائی بہن ہیں وہ ابھی چھوٹے، ان سب کی ذمہ داری بھی میرے اوپر، یعنی 3 مرحلوں سے میں گزر رہا ہوں، قرضے کا مسئلہ، رہن کا مسئلہ
اور بچوں کی پرورش کا مسئلہ، یعنی بھائی بہنوں کی پرورش کا مسئلہ۔ اور آپ ابھی یہاں پہ روک کر ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے خصائص فاطمیہ، اس کتاب میں تقریباً شہزادی کے نام اور لقب کو ملا کر 135 سے زیادہ لقب اور نام پر انہوں نے شرح لکھی ہے پوری۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جناب زہرا نام ہے، اس کے حوالے سے مختلف گفتگو، مبارکہ نام ہے، اس کے حوالے سے گفتگو، قرآن کی آیات اور اس کے علاوہ روایات اور احادیث، اس پوری چیز کو انہوں نے اس پر وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ توفیق نصیب کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک عالم تو ضرور تھا، لیکن میں اہل منبر نہیں تھا، میں مجلس وغیرہ نہیں پڑھتا تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک مصیبت یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو سماج اور معاشرہ بن چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو منبر سے اچھا بول لے وہی سب سے بڑا عالم ہے، اور اس کے علاوہ عالم کی کوئی گویا تعریف ہی نہیں ہے، بس وہ اچھی مجلس پڑھ لیتا، اس کے بعد اسے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے پاس ہزاروں سسٹم ہے کہ وہ تدریس کا مرحلہ ہے، تحقیق کا مرحلہ ہے، ترجمے کا مسئلہ ہے، تفسیر قرآن کا مسئلہ ہے، شرح حدیث کا مسئلہ ہے، سینکڑوں باب ہے اس حوالے سے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک معیار ایک قائم ہو گیا کہ بھائی جو مولانا اچھی مجلس پڑھ لے سمجھیے وہی سب سے بڑا عالم ہے، تو ایک مصیبت ہے قوم کے ساتھ، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ الغرض وہ کہتے ہیں میں کوئی مجلس وغیرہ زیادہ اچھی پڑھ نہیں پاتا تھا لوگوں کے بقول، ورنہ فضائل اہل بیت اچھے اور برے کیا ہوتے ہیں۔ برکیف وہ کہتے ہیں میں ایک صاحب نے مجھے کچھ پیسہ دیا کہ ہاں میرے والد کی طرف سے جو ہے وہ حج نیابتی انجام دے دیجئے، میں جو ہے وہ حج نیابتی کے عنوان سے گیا، اور لوگوں کو میں کاروان کا عالم بھی نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے آ کر سارے مسائل کو پوچھے، لیکن لوگوں کو خبر ملی کہ میں بھی کاروان میں شریک ہوں۔ تو آج سے تقریباً 100 سال 110 سال پرانا واقعہ یہ، تو اس زمانے کی پیش رفت اور اتنی ترقی نہیں تھی، لہٰذا منزل و منزل ہم رکتے اور اس کے بعد سفر آگے جاری ہوتا۔ تو جیسے ہی کسی منزل پر رکتے تو لوگ میرے پاس آتے کہتے آغا بسم اللہ کچھ فضائل و مناقب بیان کریے۔ میں اس سے کہتا کہ بھائی میں اہل منبر نہیں ہوں، میں مجلس وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں کہا نہیں آغا بیٹھیے، آپ کچھ حدیث ہی بیان کریے بس۔ تو کہتے میں جو ہے وہ بیٹھتا اور بیٹھنے کے بعد احادیث پڑھنا شروع کر دیتا، اور اس وقت میں نے گویا کہ یہ بی بی سے توسل کیا کہ اگر جو ہے وہ، بلکہ اس مرحلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے میں گیا، جانے کے بعد احادیث پڑھتا رہا اور الا ماشاء اللہ پورا یہ حج کا سفر بہت اچھے سے کٹا۔ بلکہ جب میں پلٹ کے آیا تہران تو لوگوں نے اتنا زیادہ مجھے اہمیت دی کہ اب جہاں دیکھو مجلس ہو رہی ہے تو مجھے ہی بلایا جا رہا ہے کہ فلاں عالم کو بلائیے۔ تو میں حیران، تو میں تو ایسے ہی آلریڈی مجلس پڑھنے کو مجھے آتی نہیں، یہ کہاں سے لوگ جو ہے وہ۔ بہرحال ہوا یہ کرتے کرتے مرحلہ یہ ہوا کہ یہ واعظ تہرانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ نام تھا محمد باقر مازندرانی، لیکن واعظ تہرانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب جب کہتے جب مجھے شہرت مل گئی اور میں یہ ساری چیزوں گئی، تو تب میں نے بی بی سے توسل کیا کہ بی بی یہ جو شہرت، یہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے توسل سے ملا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ملا، لہذا آپ کے نام نامی کے عنوان سے ایک کتاب میں تحریر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا نام آپ نے لکھا خصائص فاطمیہ، کہ جس میں آپ نے 135 نام اور القاب ملا کر اس کو جو ہے اس میں آپ نے ساری چیزوں کو تحریر کیا ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ جو 3 بیچ میں نے باتیں بیان کی ممکن ہے کسی کے ذہن سے نکل گئی ہوں، یہ جو 3 مرحلے ان کو ملے تھے، وہ 3 مرحلے کیا تھے؟ باپ کا قرضہ گردن پہ تھا، گھر بھی جو ہے وہ رہن پہ تھا، اس کو بھی چھوڑانا تھا، اور ماں بہن بھائیوں کی پرورش بھی کرنی تھی۔ اچھا، یہ جو باتیں انہوں نے بیان کی وہ بڑے فخریہ انداز سے بیان کی ہے، لیکن ہمارے اور اس عالم میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم جب کس چیز کو بیان کرتے ہیں تو شکوے کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں مولانا، ایسی قسمت ملی ہے کہ باپ بھی جب اس دنیا سے گیا تو اس عالم میں تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں، اس کے گردن پہ قرضہ، اس کو ادا کرتا رہا زندگی بھر، گھر بھی ایک چھوڑ کے نہیں گیا، اس گھر کے لیے جو ہے میں اپنی جان دیتا رہا، اور ستم بالائے ستم، یہ بچے یعنی میرے بھائی بہن سب چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں پوری زندگی لگا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس عالم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ پروردگار، یہی تو اصل امتحان ہے کہ جب معرکہ مصیبت میں انسان قرار پائے اور خدا کے اس توحید اور اس کی واقعیت کو یاد رکھے، یہ اصل زندگی ہے۔ لہذا فرمائی اس مرحلے میں آگے بڑھا، اور اسی میں سمجھتا ہوں یہی والدین کی دعائیں تھیں، اور یقیناً یہ جو نیت وہ لے کر اٹھا تھا کہ میں اپنے والد کا قرض ادا کروں گا، گھر بھی رہنے سے اسے چھڑاؤں گا، اپنے بہنوں بھائیوں کی اچھی پرورش کروں گا، اس کے عوض میں اللہ نے یہ توفیق دی کہ خصائص فاطمیہ جیسی کتاب تحریر کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
لہذا اس در پہ جو بھی آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ گفتگو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جہاں بی بی فضائل امیر المومنین کو بیان کر رہی ہے، فرماتی وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي، تمہیں نہیں پتا کہ امیر المومنین کون ہے، یہ تمہاری بدقسمتی ہے جو تم نے امیر المومنین کو چھوڑا، وہ امام ربانی ہے۔ وَالْحَيْكَلُ النُّورَانِي، علی کی خاص بات یہ ہے کہ علی پیکر نور میں آئے ہیں، علی کا پیکر نورانی ہے۔ قطب الاقطاب، دنیا کی تمام موجودات اپنے وجود کو باقی رکھنے میں امیر المومنین کی محتاج ہیں۔ وَسُلَالَةُ الْعَطِيَا، پاکیزہ نسلوں سے ہوتے ہوئے نور علی یہاں تک پہنچا ہے۔ الناطق بالصواب، جب علی گفتگو کریں تو حق اور صحیح کے علاوہ علی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ برسراپا خود وجود حق جو ہے وہ علی ہے۔ مجسم اگر کہیں پر کوئی ذات ہو رہی ہے تو وہ علی کیوں، یہ مرتضیٰ کی ذات والا ہے۔ اس کے بعد فرماتی وَنُقْطَةُ دَائِرَةِ الْإِمَامَةِ، یہ جو شخصیت تمہارے سامنے جس کو تم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، جس کی جگہ پر تم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ امامت کے دائرے کا مرکز ہے، محور ہے۔ اور یہ بات میں مستقل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امامت کی اس سے بہترین تعریف کسی غیر معصوم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ امامت کی تعریف اس سے بہتر کر سکے۔ وہ سارے فضائل و کمالات جو آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، صدیقہ کی ان 6 جملے اس پوری زیارت کا خلاصہ ہیں گویا کہ جو صدیقہ نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ خطابت نہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ لہذا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہی ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے دفاع ولایت۔ آج اسی پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی اہم گفتگو ہے، اور کل جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فدق کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، وہ آخر مجلس میں انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ موضوع کا ایک حصہ ہے خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، لہذا ہمیں ساتھ ہی ساتھ عظمت جناب سیدہ کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس دفاع ولایت کی سنگینی کو اور اس کے بار کو محسوس کر سکیں کہ آخر صدیقہ نے کیا گیا۔ آپ دیکھیں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے من احب فاطمہ او من احب ابنتی فاطمہ، کیا ہوگا؟ کہ وہ آدمی کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ فی الجنت معی، کہاں پر ہوگا؟ جنت میں۔ اور یہیں پہ بات نہیں ختم ہو رہی، یہ نہیں کرے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بلکہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ جنت میں معی یعنی میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں جانا ایک الگ مرحلہ ہے، جنت میں معصومین کے ساتھ زندگی گزارنا یہ الگ مرحلہ ہے۔ فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جو شہزادی سے نفرت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہیں پہ بات نہیں ختم ہوتی، پھر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث درخی ہے جناب سلمان سے خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ، یا سلمان حب فاطمہ، اے سلمان یاد رکھنا فاطمہ کی محبت ینفع فی میعۃ من المواطن، اے فاطمہ، اے سلمان یاد رکھنا کہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، خداوند متعال 100 جگہوں پر اس کی مدد کرنے والا، اسے فائدہ دینے والا ہے۔ یہ فاطمہ کا جو عشق ہے اسے 100 جگہوں پر منفعت پہنچانے والا ہے۔ وَأَيْسَرُ مِن تِلْكَ الْمَوَاطِن، اور ان جو 100 جگہ ہیں ان 100 جگہوں میں سب سے آسان جگہ جو ہے وہ سلمان میں تم سے بتا رہا ہوں، وہ کون سی؟ الموت والقبر والمیزان والصراط والمحاسبہ۔ اے سلمان اس میں جو سب سے آسان چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ موت کا مرحلہ ہے، وہ میزان کا مرحلہ ہے، وہ محاسبہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، وہ صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اے سلمان یہ ساری چیزیں ان 100 چیزوں میں سے سب سے آسان ہے میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے یہ موت جسے رسول اللہ آسان کریں وہ موت آسان ہے یا سخت ہے؟ مولانا صاحب موت کا نام لیتے ہی موت آنے لگتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آسان ہے کہ کیا ہے؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟
یقیناً موت کا مرحلہ سخت مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، صراط سے گزرنے کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ، ہر مرحلہ سخت سے سخت ترین مرحلہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو میری بیٹی کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو یہ محبت تمہارے ان مراحل سے بڑی آسانی سے لے کر گزر جائے گی۔ اور جو اصل مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا وہ کیا ہے اس حدیث میں جو موجود ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جس سے میری بیٹی راضی، ومن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ، اور جس سے میری بیٹی راضی، رضیت عنہ، میں اس سے راضی، ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں آنے کے بعد ایک جملہ خطابانہ انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کا مصداق یعنی اللہ اسی سے راضی ہوگا جب وہ دو مرحلوں کو طے کرے۔ پہلا مرحلہ ہے رضاعت فاطمہ، اور اس مرحلے کو جب طے کرے تب جا کر ملے گی رضاعت رسول خدا۔ یعنی اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو کم سے کم صدیقہ کو راضی کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب تک صدیقہ راضی نہ ہوں گی اس وقت تک رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے، اور جب رسول اللہ راضی نہ ہو تو پھر کسی کے لیے دعا کرنا ہی غلط ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جا، بلکہ دعا کرنے سے پہلے یہ سوچو صدیقہ کبریٰ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے، ورنہ یہ دعا ہی بیکار ہے کسی کے لیے کرنا۔ ایک صلوات دے دیں گے محمد و آل محمد۔ اب جس کے لیے چاہے رضی اللہ کہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ سے دعا مانگنے جا رہے ہیں آپ کہ خدا اس ان سے راضی رہے، پہلے کبھی بیٹھ کر یہ بھی تو سوچئے جس کے حق میں آپ دعا مانگ رہے ہیں اس سے رسول اللہ بھی راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس سے صدیقہ کبریٰ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اور یہ کسی کو جلانے اور تپانے کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ تو حدیث کے جملے ہیں، کسی پہ کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہے، یہ تو حدیث پیغمبر ہے کہ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوں گی اس سے میں راضی ہوں گا، اور جس سے میں راضی ہوں گا اس سے خدا راضی ہوگا۔ یعنی کم سے کم یہ تو ثابت کرنا ہی ہوگا کہ جس کے لیے بھی آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں اس سے صدیقہ راضی تھی یا راضی نہیں ہے، یہ ثابت کریے آپ۔ باقی ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ جس کو چاہیے رضی اللہ کہیے، جسے چاہے علیہ السلام کہیے، جو چاہے کہیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو کہ صدیقہ راضی تھی یا راضی نہیں تھی۔ اور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں رسول اللہ، وَمَنْ أَبْغَضَتْ عَلَيْهِ ابْنَتِي فاطمہ، اور جس سے میری بیٹی ناراض ہو جائے، غضبت علیہ، میں بھی اس پر غضبناک ہوتا ہوں، وَمَنْ غضبت علیہ، اور جس پر میں ناراض ہو جاؤں، غضب اللہ علیہ، اللہ بھی اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کا اگلی جملہ فرماتے ہیں، ویلن، اے سلمان، وائے ہو، نفرین ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ جن لوگوں نے شہزادی پر ظلم کیا، وَيَظْلِمُ ذُرِّيَّتَهَا، جس نے شہزادی کی ذریت اور آل پر ظلم کیا، وَشِيعَتَهَا، اور جس نے شہزادی کے شیعوں پر ظلم کیا۔ یہ کس کے لئے کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تین مرحلے ہیں، کہ پہلا لعنت ان کے اوپر ہے کہ جو شہزادی کے قاتل ہیں، دوسرا اللہ کی طرف سے ویل اور لعنت ان کے لیے ہیں کہ جو شہزادی کے آل کے قاتل ہیں، اور ویل اور لعنت ان کے لیے بھی ہے کہ جو قاتل ہیں شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے۔ جناب صدیقہ کبریٰ اور ذریت صدیقہ کبریٰ تک تو بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ جو کہا ہے کہ شیعوں کے جو قاتل ہو ان پر بھی ویل ہو، اور اسی ردیف میں کہ جہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کے قاتلوں پر بھی لعنت، جو شہزادی کی ذریت کے قاتل ہیں ان پر بھی لعنت، جو شہزادی کے شیعہ ہیں ان کے قاتلوں پہ لعنت۔ میں نے پہلے مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو قطرہ ہیں، اور اس قطرے کو سمندر سے ملا کر اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ نے اتنی اہمیت بڑھائی کہ جیسے قاتلین زہرا پر لعنت بھیجی، جیسے ذریت کے قاتل پر لعنت بھیجی، ویسے چاہنے والوں کے قاتلوں پر بھی لعنت بھیج کر بتایا کہ جب قطرہ سمندر سے وصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔
ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہمیں کوئی اگر قتل کرے تو آپ اگر گئے رسول اللہ اگر کہیں کہ ان کے قاتلوں بنانا. لیکن اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے اس قطرے نے اپنے آپ کو متصل کیا تو رسول کہتے ہیں اس پر بھی ویل ہو. جبکہ بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ ویل در حقیقت جہنم کے آخری طبقے کا نام ہے کہ جہاں پر یہ سارے افراد ہوں گے جو قاتلین حضرت زہرا، قاتلین سید الشہداء، جتنے بھی ائمہ کے قاتل و شیعان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے قاتلین ہیں. ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی بہت حساس مرحلہ ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو در کرنا، ان کے کمالات و فضائل کو در کرنا. آپ یہیں پہ رکے، ایک مرحلے سے میں آپ کو گزارنا چاہتا ہوں جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس مقدمے میں شامل ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ ہر شب جمعہ کم سے کم ہر گھر میں حدیث قصہ کی قرات ہوتی ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے ظاہری طور سے 2 بچے، لیکن حقیقت میں یہ سارے معصومین کی طرف اشارہ ہے. ظاہری طور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں. اچھا ایک علمی گفتگو بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے عربی میں جو پلورل بنایا جاتا ہے وہ 2 طریقے کا، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت. جمع قلت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ وہ اس میں کم سے کم 3 لوگ تو ہونے چاہیے، کم سے کم 3. یعنی میں مثال دوں آپ سے، اگر کسی نے کہا کہ مسلمون تو کم سے کم 3 مسلمان. کسی نے کہا مساجد تو کم سے کم 3 مسجد. لیکن عربی میں ایک جمع کے بنتی ہے، وہ ہے جمع کثرت. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کم سے کم 10 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 10 کم سے کم ہے، اس کے اوپر جتنا ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے. آپ دیکھیں عربی میں بیٹوں کی جمع کیا آتی ہے؟ ابنا. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابنا اوہا، بلکہ کیا کہا؟ بنو. بنو اور ابنا کا فرق یہ ہے کہ ابنا جمع قلت ہے، جمع قلت ہے کہ جس کے اندر 3 کم سے کم ہوتے ہیں. لیکن بنو ہے عربی میں جمع کثرت جس میں کم سے کم 10 ہو. یعنی خداوند متعال بتانا چاہ رہا ہے کہ دکھائی تمہیں 2 دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں کم سے کم یہ 11 ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. کم سے کم 10 ہیں تو 10 موجود ہے. 2 امیر المومنین تو بالوہا میں الگ ہو گئے، اور کم سے کم یہ بنو جو ہے وہ 10 پہ دلالت تو کر ہی رہا ہے کم سے کم. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لہذا مرکز تعارف کون بن رہا ہے؟ مرکز تعارف بن رہی ہے صدیقہ کبریٰ. آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال، اگر آپ کسی بز میں جائیں اور اس بز میں بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہوں، کوئی ڈی ایم ہو، کوئی ایچ ڈی ایم ہو، کوئی پولیس کمشنر ہو، کوئی کچھ ہو، یہ سارے عہدے دار جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں یہ سب بیٹھے ہوں، اور اس میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہو، اور آپ جا کر تعارف کرائیں کہ دیکھیے یہ کمشنر صاحب ہیں اور یہ کمشنر صاحب کے بہنوئی ہیں، یہ کمشنر صاحب کے سسر ہیں. تو اور آدمی کہے گا بھائی یہ کمشنر صاحب کو ہی کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو وہ پولیس کمشنر کہہ رہے ہیں، وہ سی ایم ہے خود اپنے آپ میں، وہ اس سے بڑا عہدے دار ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کمشنر ہے اور یہ کمشنر نہیں، بلکہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کمشنر ہے، یہ سی ایم ہے، یہ ڈی ایم ہے، یہ فلاں فلاں جو بھی بڑے عہدے داران ہیں، سب کی ایک اپنی مستقل حیثیت ہے. لیکن آپ آ کر یہاں پر دیکھیں عجیب معاملہ نظر نہیں آتا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. جبکہ اس بز میں ایسی شخصیت ہیں، کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا جو اس کائنات کی خلقت کا سبب قرار پائے ہیں، سید الانبیاء ہیں، یہ خاتم الرسول ہیں. ان کے لیے قرآن نے طٰہٰ اور یاسین جیسے القاب کو چنا ہے. ان کو کبھی مدثر اور مزمل کہہ کے خطاب کیا ہے. یہ پیغمبر وہ ہے جس کے صدقے میں اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن یہ کچھ بھی نہیں کہا گیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا. اچھا کم سے کم بالوہا کے مرحلے میں کچھ کہہ دیتا پروردگار
وہ علی ابن ابی طالب جو سید الاوصیاء ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں، ساری کائنات اور موجودات اپنی بقا میں ان کی محتاج ہیں، جو اشارہ کر دے، بلکہ اشارہ تو بڑی بات ہے، وہ اشارے کی نیت بھی کر دے تو اس کائنات میں تلاطم برپا ہو جائے. وہ اتنی عظیم شخصیت کا مالک، جو حالت رکوع میں کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، جو فاتح خیبر و خندق ہے، ان تمام صفات کے مالک علی ابن ابی طالب بز میں ہے، لیکن کچھ بھی ذکر نہیں ہو رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا. کوئی صفت ذکر نہیں کی اللہ نے. اگلا مرحلہ و بنوہا، تو یہ کوئی معمولی بچے تو نہیں ہیں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یہ خود اپنے آپ میں ایک امام وقت ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ حیثیت کے مالک ہیں. جس اعتبار سے دیکھو کہ ہر اعتبار سے یہ سید الشہداء، وہ حسن مجتبیٰ، یہ ساری کوالٹیز و صفات، اتنا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا جا رہا. صرف کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. پروردگار اتنی بڑی بڑی شخصیتیں بز میں موجود ہے، کسی ایک کی تو نے ایک صفت بھی بیان نہیں کی. خدا کہے گا نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس پورے سسٹم کو اور اس پورے حدیث قصہ کے مرحلے کو صرف ایسے جانو کہ بس فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی نسبت سے سب کو پہچانو. فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اچھا، کچھ لوگوں نے اس حوالے سے خطیبانہ نقطہ کہیے، اور میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا، وہ ایک حقیقت پہ وہ بھی مبنی ہے کہ کیوں آخر جو ہے وہ مرکز تعارف صدیقہ کبریٰ کی ذات والا قرار پائی. لہذا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کو درمیان میں رکھا جاتا تو درمیان میں جب تعارف کی بات آتی تو وسیلہ جو ہے وہ واسطے سے ختم ہو جاتا. کیا مطلب؟ یعنی بلا واسطہ تعارف نہیں ہو سکتا تھا، واسطہ بیچ میں لانا پڑتا. کیا مطلب؟ مطلب اگر آپ سمجھیں رسول اللہ کو لائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہے، ڈائریکٹ معاملہ ہے، ٹھیک. رسول اللہ کے داماد ہے، یہ مسئلہ ڈائریکٹ. بیٹی کے شوہر، بیچ میں بیٹی حائل ہے. رسول اللہ کے نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، بیچ میں رشتہ دختری حائل ہے. اچھا آئیے امیر المومنین کو رکھیے. علی ہیں اور علی کے سسر ہے، ابھی فی الحال سسر والا رشتہ لیجیے. اگر سسر بلائے تو پھر مرحلہ ہے کہ بی بی کے بابا ہیں، واسطہ آ گیا. علی کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ، علی کا رشتہ حسنین کریمین سے ڈائریکٹ، یہ تو مسئلہ ہے. حسنین کریمین کو لائیے، حسنین ہیں اور ان کے نانا انڈائریکٹ بیٹی کے والد والدہ کے باپ. حسنین ہیں اور ان کے بابا اور ماں، یہ دونوں رشتہ. تنہا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس مرکز تعارف میں وہ ہیں کہ جن کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. فاطمہ ہے اور ان کے باپ ہے، یعنی باپ کا بیٹی سے رشتہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. فاطمہ ہے اور ان کے شوہر ہیں، شوہر کا اپنی زوجہ سے رشتہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں، یہاں پر بھی رشتہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی ہے، کوئی انڈائریکٹ نہیں ہے. یعنی جہاں پر رشتہ تب تک بلا فصل جا رہا تھا، اللہ نے کہا مرکز تطہیر، مرکز تعارف صدیقہ کو بنائیں گے تاکہ کوئی رشتہ بغیر فصل کے رہ ہی نہ پائے. سب رشتہ بغیر فصل کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد. لہذا صدیقہ کبریٰ سے ہر رشتہ ڈائریکٹ، بغیر کسی فصل کے، بلا فصل. لیکن یہ گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اس اہمیت کو اجاگر نہیں کر رہی ہے جو میں آپ کے اذہان میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آخر مرکز تعارف صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کیوں قرار پائی. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے دفاع میں یہ بات کر سکوں کہ ہاں صدیقہ کبریٰ کو اس لیے مرکز تعارف میں رکھا گیا. آپ دیکھیں اللہ نے جو اپنا نظام بنایا، جو سسٹم بنایا، اس نظام اور سسٹم میں ہر نبی کو ایک خاص ذمہ داری دی ہے، اور اس نبی نے اس خاص ذمہ داری کو انجام بھی دیا. یعنی جناب آدم کے پاس جو ذمہ داری تھی، جناب آدم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا.
جناب موسیٰ کے پاس جو ذمہ داری تھی، جناب موسیٰ نے، ہر نبی اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کر رہا تھا اور پورے زور و شور سے، یعنی ہر چیز کو پورے مکمل طریقے سے ادا کیا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ان نے کوتاہی کی، غلطی کی، اشتباہ کیا، کچھ نہیں. ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس ذمہ داری کو ادا کیا. آیا مرحلہ کہاں پر؟ مرحلہ آیا رسالت مآب تک. اور رسالت مآب نے جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری لی تھی اس تمام ذمہ داری کو رسالت مآب نے پورا بھی کیا. اور وہ آخری مرحلہ جو پروردگار عالم نے رسالت مآب کو دیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کے میدان میں ولایت امیر المومنین کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے اس مرحلے میں کتنی ہی سختیاں ہوں، آپ کے دل میں خوف صحیح، لیکن ہم آپ کو بچانے والے ہیں، بالکل مت گھبرائیے. اس منافقین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ جائیے اور جانے کے بعد ولایت امیر المومنین کا اعلان کریے آپ، جو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کہا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. عجیب سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ جنہوں نے اتنی زحمتیں کی، سب کچھ برداشت کیا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ. اے حبیب ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اور عزیزو دیکھیں، چونکہ خداوند متعال کی ذمہ داری تھی اس فضا کو قائم کرنا، اللہ نے بھی ایسا انتظام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں نا رسول کا حج آخر تھا، یہ جملہ ہی غلط ہے. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ رسول کا حج آخر تھا؟ رسول نے کوئی حج ہی نہیں کیا، صرف ایک حج. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کا حج آخر، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کوئی اور حج بھی کیا ہے. حج آخر کا کوئی مفہوم ہی نہیں نکلتا. رسول نے پوری زندگی صرف ایک حج کیا. اور پوری توجہ سے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی قدر کریں گے. اے اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ سے بڑی عشق ہے. ائمہ اطہار میں کوئی 20 حج کر رہا ہے، کوئی 18 حج کر رہا ہے، آپ نے کیوں ایک حج کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس ایک حج میں مجھے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کو، جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت تھی، اس نعمت کا اعلان کرنا تھا. اگر میں اپنی زندگی میں کوئی اور حج کرتا تو کل کا مورخ اس مرحلے کو مشکوک کر دیتا کہ پتہ نہیں کون سا حج تھا، پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا. لہذا ولایت کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتا. میں نے کہا نہ پہلا نہ آخر، پوری زندگی میں اللہ مجھے صرف ایک حج دے گا، اور اسی حج میں میں ولایت امیر المومنین کو پہنچا کے بتاؤں گا کہ حج کی تکمیل ہی ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوتی ہے. صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد. لہذا کوئی حج نہیں رسول اللہ کا، پوری زندگی میں ایک حج. کہ مورخ لکھ ہی نہ سکے کہ پہلا حج تھا کہ دوسرا کہ تیسرا، کہ لوگوں کو شک میں ڈالے. نہیں، ایک حج کروں گا بس، وہی اول، وہی آخر، وہی ودا، سب کچھ وہی ہے. اور عجیب ہے جو بات میں نے کہی کہ حج کی تکمیل بھی ولایت امیر المومنین پر ہے. شاعر نے 2 مصرے کہے، شاید وہ بات پہنچا سکوں. کیا کہتا؟ حج تم نے کیا پر در سرور نہیں دیکھا. توجہ کیجئے گا، حج تم نے کیا پر در سرور نہیں دیکھا، ساحل پر پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا. ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد. اس لیے کہ حج کی تکمیل، حج مکمل ہی ہوتا ہے ولایت اہل البیت پر. کہ اہل بیت کی ولایت ہی نہ ہو، حب اہل بیت ہی نہ ہو، تو یہ حج کسی کام کا نہیں ہے. خوب، اب مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری کو پہنچا دیا، اعلان ولایت کر دیا. اب اس ولایت کو کچھ افراد ہیں کہ جو ختم کرنا چاہتے ہیں. امامت علی ابن ابی طالب کو گزشتہ 2 مجلسیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کچھ افراد ہیں جو اپنا پلان ایکٹیویٹ کر کر امیر المومنین کو تخت خلافت تک پہنچنے نہیں دینا چاہ رہے. اور رسول اللہ کی ساتھ مشکل ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، نبوت کا اختتام ہے. لہذا اس ذمہ داری کو کہ ولایت کو بچائے کون، توجہ کیجئے گا، ولایت کو کون بچائے؟ اس لیے کہ جو بھی ولایت کو بچائے گا در حقیقت وہ امامت کو بچا رہا ہے.
اور امامت کو نہیں بلکہ وہ نبوت کو بھی بچا رہا ہے، اس لیے کہ اگر ولایت نہ بچے تو امامت نہیں بچتی، جب امامت نہیں ہے تو نبوت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا اس درمیان میں اپنے گوہر نایاب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ ذمہ داری دوں گا۔ 18 سال کا سن ہوگا، صنف نازک سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن ولایت کے دفاع میں اس انداز سے اٹھے گی کہ مجھے کہنا ہی پڑے گا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی ان سب کی بقا کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو صدیقہ کے نور کی طرف دیکھنا۔ یہ وجود مبارک ہے، صدیقہ کبریٰ ہے جو نبوت کو بھی بچائے گی، جو امامت کو بھی بچائے گی، جو ساری کائنات کی بچانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ یہ ولایت کون بچائے گا؟ یہ زہرا مرضیہ بچائیں گی ولایت کو، اس لیے اگر ولایت باقی نہ رہے تو فیوز امامت و نبوت دنیا تک نہیں جا سکتا۔ لہذا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اٹھی، پروردگار اس عظیم ذمہ داری کو تیری کنیز خاص انجام دے گی، اس عظیم ولایت کے تحفظ کی ذمہ داری، دفاع ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذمہ داری میں انجام دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے جس نے ولایت کو بچایا، میں نے کہا اس میں امامت اور نبوت کو بچایا ہے۔ لہذا خدا کرا آج تعارف اگر ہوگا تو صرف اس کی بنیاد پر، چونکہ یہ محافظ ولایت ہے۔ صلوات دے دیں گے محمد و آل محمد۔ بارز معذرت آپ رضا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ صلوات دے دیں گے محمد۔ یا اللہ، ایک اور صلوات دے دیں گے محمد۔ یعنی میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مرکز تعارف صدیقہ بنی ہے وہ اس لیے بنی چونکہ آپ دفاع ولایت کی محافظ ہیں، یعنی مدافع ولایت ہیں، ولایت کا دفاع کر رہی ہیں، محافظہ ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچا دیا میں نے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جب صدیقہ محافظ ولایت ہیں تو صدیقہ نے کیا بھائی دفاع کے ولایت میں کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ جب آپ کسی چیز کے دفاع میں اترتے ہیں تو آپ کے پاس ہتھیار کیا ہے، اسلحے کیا ہے کہ ان اسلحوں کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا دفاع کریں۔ صدیقہ نے کہا کہ جیسے ہی غضب فدق ہوا، صدیقہ نے کہا اس سے بڑا اسلحہ میرے پاس نہیں ہو سکتا۔ لہذا فدق کو بہانہ بنایا بی بی نے اور آئی ہیں مسجد میں، اور اس کے بعد جو کارنامہ آپ نے کیا ہے خدا کی قسم، اور یہ پوری اپنی ناقص مطالعے اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ کام جو رسول اللہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر، اب وہ کام صدیقہ کبریٰ ذوالفقار فدق کو بنا کر کرنے جا رہی ہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے منافقین کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب اسلام کو الٹنا۔ رسول اللہ بعض مصلحتوں کے تحت نہیں کر پائی یہ کام، مصلحت خدا بند متعال، لیکن اب صدیقہ کہہ رہی کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، چونکہ یہ ولایت کے مقابلے میں آئے ہیں، ولایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دفاع ولایت کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، لہذا یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب نفاق یا جو ظاہری طور سے جو اسلام کی نقاب پہنے اس کو اٹھاؤں اور ان کا منافقانہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کروں۔ بہت حساس مرحلے پہ اسے بہت غور سے سنیے گا۔ خود آپ سے کوئی پوچھے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ اور مولانا منافق وہ ہے جس کے دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یعنی اس کے آپ بہانے ہی بہانے ہیں، کچھ بھی آپ کہیے وہ بہانہ بار کے دوسری طرف چل دے گا، وہ اس چیز پر ٹکنے والا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر گیا تو کہا وہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر گیا تو آپ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جبکہ وہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد۔ اچھا جو میں 3 دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ نفاق کی بات کر رہا ہوں تو یہ سمجھتے جائیے کہ کائنات میں سب سے خطرناک آدمی وہی ہے جو منافق ہے، اور آج بھی اگر عالم تشیع کسی سے سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا تو انہی منافقین سے،
کہ جو آتے تو ہیں تشیع میں بن کر کہ ہم تو آپ کے بڑے دل دادا ہیں، آپ ملکی لیول پہ سوچیں، کسی بھی لیول پہ جا کر سوچیں، سب سے زیادہ سماج اور معاشرے کے لیے جو خطرناک ہے وہ منافق ہے. کہیں پر بھی آپ کو منافق ملے اس سے 100 گز کی دوری بنا کے چلے گی. یہ آدمی خطرناک ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی، ادھر جاتا تو اس کی بات ہے، ادھر جاتا ہے تو اس کی بات ہے. یہ آدمی سماج و معاشرے کو کھوکھلا کر دے گا. لہذا اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. آئیے صدیقہ کی اس تلوار جو ذوالفقار فدق بن کر آئی ہے، فدق جو ذوالفقار بن کے آئی ہے، اس کے بارے میں کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ فدق خیبر کے بعد رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی جو فی کی صورت میں آئی تھی، اور اللہ کے حکم سے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ دے دیا. کس کو؟ صدیقہ کبریٰ کو. اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کارندے باقاعدہ 500 سے 1000 کی تعداد لکھی ہے جو کام کر رہے ہیں فدق میں. اور فدق میں نے کل بھی کہا کوئی باغ واغ نہیں ہے، فدق ایک پوری جاگیر کا نام ہے. خوب یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور آج اسی چہرے پر جو نقاب اسلام ہے اسے الٹنے کا دن ہے. شہزادی گئی ہے فدق کے بارے میں، کل بھی میں نے کہا کہ گئی تھی فدق کے بارے میں تو پورا خطبہ تو فدق پہ ہونا چاہیے تھا، دلیلیں تو یہی دینی چاہیے تھے کہ فدق کی یہ زمین ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن شہزادی کبھی جو ہے وہ خدا کی قدرت کا ذکر ہے، خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسالت مآب کی کاوشوں کا ذکر ہے، احکام الہی کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں. کبھی لوگوں سے خطاب کرتی ہے کہ تمہارے اندر نفاق کتنی جلدی ظاہر ہو گیا. یہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں. اور فدق کے بارے میں ایک دم آخر میں آ کر کچھ سطریں آپ نے فدق کے بارے میں کہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہزادی نے فدق کو صرف ذریعہ بنایا ہے کہ اس چہرے کو بے نقاب کرنا ہے مجھے، کہ جو بعض مصلحتوں کی بنیاد پر رسول اللہ نہیں کر سکے. اب آئیے شہزادی پہنچی. جب شہزادی کو پتا چلا وہ ساری باتیں کہ شہزادی کی کس انداز سے گئی ہیں، عورتوں کے جھرمٹ میں اس طریقے سے روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے پیغمبر جاتے تھے مسجد کی جانب اس طریقے سے شہزادی گئی. اور جانے کے بعد مسجد میں وہ خطبہ آپ نے دینا شروع کیا. اور فدق کے مرحلے پر جب آئی ہیں تو آپ نے تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے شخص کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اترسو اباک ولا رسو ابی. تو کتنی عجیب بات کر رہا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی میراث کو نہیں حاصل کروں. لقد جئت شیئا فریا. تو نے ایسی بات کہی ہے کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. دیکھیں یہ لقد جئت شیئا فریا یہ قرآن کی آیت بھی ہے، بس اتنا سا فرق ہے قرآن میں جئتا کی جگہ پر جئتے ہے. کیوں جئتے مؤنث کے لیے آیا؟ کیونکہ جب جناب مریم کے یہاں بغیر ازدواج کے ولادت ہوئی ہے اور قوم والوں نے دیکھا کہ یہاں مریم کی آغوش میں ایک بچہ ہے تو قوم والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی. یہ کیا ہے مریم؟ نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا تھا، نہ تمہارے بارے میں ہم نے سوچا تھا یہ بچہ بغیر ازدواج کے آیا کہاں سے. یعنی پوری قوم والے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اتنا بدنما، اتنا بد کرداری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی چیز کو شہزادی کہتی ہے لقد جئت شیئا فریا. تو نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کسی بھی عقل میں اترنے والی نہیں ہے. تو نے ایسی بات کہی ہے جو عالم امکان سے ہی خارج ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارثہ نہیں بنوں. اب یہاں سے سننے کی بات ہے. ادھر سے جواب آیا جو رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ سے ایک حدیث سنی ہے. کہا کیسی حدیث؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں. آپ یہ بتائیے یہ تخت خلافت جو ہے، جس سے خلافت جو رسول اللہ کی جگہ ہے، وہ رسول اللہ کی تو جگہ ہے نا، رسول اللہ کا نائب. کم سے کم دنیا میں تو یہ لحاظ رکھا ہی جاتا ہے کہ کسی کو اگر کسی کا نائب بنایا جائے تو اس کے اندر کم سے کم وہ کوالٹیز اور صفات ہو جو اس کے اندر پائے جا رہے، تبھی تو اس کا نائب بنے گا. اس جگہ پہ آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء، تمہارے بابا سے میں نے حدیث سنی، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کا وارث بنتے ہیں. خوب آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث معتبر کب ہوتی ہے؟ کوئی بھی حدیث معتبر ہونے کے لیے ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک تو قرآن کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. اگر قرآن کی آیتیں اس کی موافقت میں بات کریں تو وہ حدیث معتبر ہے.
لیکن اگر قرآن کی آیتیں اس کے مخالفت میں بات کریں تو اس کا مطلب یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ کبھی خدا کے مقابلے میں بات کریں، عقلی بات ہے۔ لہذا رسول اللہ کی حدیث ہے، کوئی حدیث اگر ہم تک تمہارے پاس پہنچے تم پہلے جا کر اس کو دیکھو کتاب خدا میں اس کے موافقت میں کوئی بات ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اسے ایکسپٹ کرو، اگر نہیں ہو تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ لیکن ذرا رک کے، یہ کام بھی متخصصین کا ہرکس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ جس کو قرآن کا الف بھی نہ آتا ہو وہ آ کر گئی یہ حدیث قرآن سے نہیں ملی، اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ نہ کسی حدیث کو اتنی آسانی سے انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ واٹس اپ یونیورسٹی کی طرح قبول بھی کیا جا سکتا ہے کہ ادھر آئی ادھر فارورڈ، نہ کچھ پتا، نہ اس کے سر کا پتا، کہاں بنی، کہاں اس کو ڈھالا گیا، کہاں اس کو بنایا گیا، بس اتنا اوپر لکھا دے گا چھٹے امام نے یہ بات کہی، بس آگے بھیجو۔ ارے بھائی کم سے کم چیک تو کر لو کہ چھٹے امام نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ مولانا صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام برش ورش بھی نہیں کرتے، آنکھ کھلتے ہی پہلے ایک حدیث فارورڈ کرتے ہیں، کیونکہ فلاں بابا نے کہا ہے کہ 10 حدیثیں فارورڈ کرو گے تو آج کچھ نہ کچھ نیکی ملے گی۔ بھائی صاحب بابا نے کچھ کہا ہو یا نہیں کہا ہو، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ضرور کہا ہے کہ اگر تلاوت قرآن کرو گے تو گھر بھی نورانی ہوگا، تم بھی نورانی ہوگے، تمہارا رزق بھی نورانی بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے شہزادی کہتی لقد جئت شیئا فریا۔ کون سی حدیث؟ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ اچھا دوسری بات یہ کسی بھی حدیث کے معتبر ہونے میں یہ بہت اہم ہے کہ اس کو کتنے لوگوں نے سنا اور کتنے لوگوں نے نقل کیا۔ جتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کریں گے اس کی وثاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے تنہا وہ پہلے صاحب نے سنی، باقی کسی نے نہیں سنی کہ پیغمبر نے یہ حدیث کب کہی۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ منافق کون کہ جب اس کے سامنے کوئی پیشکش کرے تو کہے وہ چاہیے، جب ادھر جائیے تو کہتا نہیں وہی والی چیز چاہیے۔ یہ کلیئر ہے بات؟ آئیے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شہزادی نے فدق کے ذریعے سے ان منافقین کو ایسے جال میں پھانسا کہ آج پورے مسلمانوں کے درمیان مسجد النبی میں ایسا اپنے بابا کا بدلہ لوں گی کہ کہیں یہ بھاگ نہیں سکتے۔ اور شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے یہ بات کہی تھی۔ اب شہزادی نے اسی میتھڈ کو، اسی قانون کو جو رسول اللہ بیان کر کے کہتے کہ حدیث کو قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں لاؤ، اور دیکھو شہزادی نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے تم سے یہ کہا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کے وارث بنتے ہیں وارث، تو شروعات ہی شہزادی نے وراثت سے شروع کی۔ شہزادی کہتی پھر قرآن میں یہ جو لکھا اس کا کیا ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، جناب سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بابا نے کہا گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ داؤد نے اپنا وارث سلیمان کو بنایا بھی، سلیمان داؤد کے وارث بنے بھی۔ اس کا مطلب اس پہلی آیت کے مقابلے میں ہی تمہارا جو دعویٰ ہے وہ نکل کر آ گیا کہ یہ حدیث میرے بابا کی۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ جانتے ہیں جناب زکریا کی یہاں ولادت نہیں ہوئی تھی، لہذا جناب زکریا دعا کرتے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے یرثنی جو میرا وارث ہو، وہ یرث من آل یعقوب، اور وہ آل یعقوب کا وارث ہو۔ شہزادی نے دوسری آیت یہی پیش کی، کہا تم نے کہا نا گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، تو یہ جناب زکریا کس کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار کسی بیٹے کو دے دے جو میرا وارث بنے، جو آل یعقوب کا وارث بنے۔ اگر میرے بابا نے کہا ہوتا کہ کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا تو قرآن میں آخر اس کو قرآن میں بیان کیوں کیا؟ خدا نے قرآن میں بیان کر کے بتایا جو بھی اس کے خلاف بولے سمجھنا جھوٹا ہے، مکار ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر خدا کوئی کہہ دے اس کے مقابلے میں نبی آ کر اس کے خلاف میں کوئی بات کہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ دیکھیں ابھی وہ نقاب اسلام تھوڑی سی اوپر گئی ہے، ابھی اس کو پورا شہزادی پورا الٹ کے مانے گی۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد شہزادی کہتے اچھا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دوہرا رکھا ہے۔ ایسا ہی تو ہے کہ اللہ نے مرد کا حصہ دوہرا اور عورت کا ایک حصہ رکھا ہے۔ اچھا ہمارے کچھ
اسٹیٹ میں ہندوستان کے اس آیت کو تھوڑا سا الٹ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو بھی رکھا ہے وہ بیٹے کے لیے رکھا ہے, عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, کچھ دینا ہی نہیں ہے ہمیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. لہذا واہ واہ کرنے سے پہلے رکیے گا, اور رکنے سے پہلے گریبان میں جا کے کہیں ہم اپنی بیٹی کے, اپنے بہنوں کے, کسی ایسا تو مرحلہ نہیں کہ ان کی زمین و جائیداد ہمارے پاس ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کے لیے میراث ملتی ہے, اور ہم نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ کسی کو میراث نہیں دیں گے, جو بھائی ہیں بس آپس میں بانٹ لیں گے, کوئی کسی کا حق نہیں ملے گا. ایک اور صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. دیکھیے آپ کی واہ واہ میں تھوڑا ڈاؤن پر مجھے محسوس ہو رہا, تھوڑا بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد وآل. اور کوئی گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, غلطی سب سے ہوتی ہے, کوئی غلطی ہو اس کو صحیح کریے جانے سے پہلے. دنیا میں کوئی غلطی ہو گئی, ہاں اگر کوئی بہن واقعا اتنی دریا دل ہے وہ کہے کہ مجھے چاہیے نہیں, کوئی بیٹی گئے والد صاحب اللہ نے مجھے بہت نوازا, آپ رکھے رہیے میرے بھائیوں کو دے دیجیے, الگ مرحلہ ہے. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں کہاں قرآن میں لکھا, یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, جو خطبہ فدق میں چل رہا ہے معاملہ. ایک اور صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. لہذا شہزادی کہتی قرآن کی تو آیتیں یہ ہیں. اب جو اصل مسئلہ ہے کہ جہاں نقاب اسلام جو چہرے نفاق پر ہے اسے اتارنا ہے. شہزادی دو صورتیں میں دو منظر آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منظر وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی کا, اور ایک منظر شہزادی کی زندگی کا. اور شہزادی ہے جزو رسالت, جو کام رسول اللہ کریں گے وہی کام شہزادی بھی کریں گی, اس لیے کہ وہ جز نہیں ہے جس کے اندر کل کا صفت نہ پائی جائے. لہذا رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ رسول اللہ نے وقت آخر, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اصحاب رسول ہیں, انہیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے, رسول اشارہ کر دیں گے تو یہ جان دے دیں گے اپنی, رسول بس اشارہ کریں گے سب اپنی جان دے دیں گے, جان لے لیں نہیں جان دے بھی دیں گے. رسول نے کہا رکو, میں ابھی ان کے چہروں سے نقاب الٹتا ہوں. رسول نے وقت آخر کہا کہ اللہ مجھے قلم دعوت دے دو, مجھے قلم سیاہی دے دو, میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو. اب لوگوں کو ڈر محسوس ہوا کہ جو مستقل بیان کر رہے ہیں اسے کہیں تحریر میں نہ لے آئیں, اس لیے کہ ذوالشیرہ سے آج تک علی 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 کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے. آج بھی کہیں پھر کچھ ایسا نہ لکھ دیں کہ اب تک تو تحریر کا مسئلہ نہیں تھا, ہم انکار کر دیتے تھے کہ نہیں کسی اور کے بارے میں تھا, اگر تھا بھی تو اس کے مقابلے میں ہمارے بعد آنے والے علماء حدیثیں گڑھ دیں گے, ہماری عزت شاید کچھ بچ جائے گی. لیکن گڑھنے والوں کو نہیں پتا کہ علی شہر علم ہے, تو کسی کو چھت بنانے سے پہلے دیکھ تو لیتے کہ آیا شہر میں چھت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد پر. کسی کو چھت بنا دیا, کسی کو دیوار بنا دیا, کیوں؟ اس لیے کہ علی دروازہ شہر علم تھے. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ بھائی انٹری تو دروازے سے ہوتی ہے, دیوار سے کودنے والے چور ہی کہلاتے ہیں جب بھی کہلاتے ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. خوب رسول اللہ کہیں کہ لاؤ قلم دعوات لاؤ, ابھی میں تمہارے لیے نوشتہ لکھ دیتا ہوں. ادھر کہنے والے نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ, جاؤ جا کر کہہ دو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. لوگ کتنا خوش ہوئیں گے, ارے باپ رے باپ, اتنے بڑے معتقد قرآن پہ, اللہ کی کتاب کا اتنا بڑا اعتماد. اب لوگوں کے دل میں کیا بیٹھا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث کو کہہ رہے نہیں, پتہ نہیں رسول اللہ بیماری کی حالت میں معاذ اللہ کچھ ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ تھا علمی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں رسول اللہ بیماری کی حالت میں کیا کہنا چاہ رہے ہو, کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہو. لہٰذا کتاب خدا پر ہمارا اعتماد ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب. تو سارے لوگوں کے ذہن میں کیا گیا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے. میں نے منافق کی علامت کیا بتائی تھی کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ہے, جب ادھر جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ہے, لیکن نہ وہ اس کے ساتھ ہے نہ یہ اس کے ساتھ ہے. شہزادی اور رسول اللہ مل کر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا قلم و دعوات لاؤ, تو انہوں نے کہا ہم کتاب اللہ کے ساتھ ہیں, ہمیں کتاب خدا پسند ہے, ہم کتاب خدا کے ساتھ فیصلہ کریں گے, ہماری پوری زندگی کتاب خدا کے ساتھ ہوگی. لیکن یہی معاملہ جب مسجد میں پہنچا اور شہزادی نے قرآن کی آیتیں پیش کی, توجہ کیجیے گا, شہزادی نے قرآن کی آیتیں پیش کی, تو اب ایک جھوٹی گڑی ہوئی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے کہ رسول نے ہم سے کہا تھا, کہ رسول نے کہا تھا کہ ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. اس کا مطلب جب رسول نے کہا میری حدیث لے لو تو یہ کہتے ہیں ہمیں کتاب خدا کافی ہے. جب شہزادی کہتی لو کتاب خدا لے لو تو کہتے ہیں ہمیں حدیث کافی ہے. بھائی اسی کا نام تو منافقت ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, دونوں طرف والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد.
ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ نفاق تو اسی کا نام ہے کہ نہ یہ سمجھ سکے کہ کس کے ساتھ ہے، نہ وہ سمجھ سکے کس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا حسبنا کتاب اللہ، لوگ بڑے خوش کہ بھائی کتاب خدا کے اتنے بڑے معتقد، اب تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کتاب خدا کی آیت کے سائے میں گزاریں گے۔ شہزادی نے کہا رکو، تم نے اپنا جو عزت جھوٹی بنائی ہے اسے میں بھی اتارتی ہوں۔ اور شہزادی کا لو قرآن کی آیت ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، لو ایک اور آیت لو یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، تمہیں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کتاب خدا چاہیے، تو اب اس کے مقابلے میں گڑھی ہوئی جھوٹی حدیث جس کا کوئی راوی نہیں، اکیلا تنہا راوی کہ نحن معاشر الانبیاء۔ اور شہزادی نے شروع ہونے سے پہلے ہی بات کو ختم کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اترث اباخ ولا ارث ابی، اور خود اپنے آپ میں یہ موضوع بحث ہے کہ جب نبی کسی کو وارث بناتا نہیں، کسی کا وارث بنتا نہیں، تو بزم پیغمبر میں سونے والے کس وراثت کی بنیاد پر سو رہے ہیں؟ یہ جواب ہے تاریخ میں جو مجھے چاہیے کہ اگر رسول کی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو پھر رسول کی بیٹی کے علاوہ دوسرے کیسے وارث بن جائیں گے؟ تو رسول کے ساتھ سونے والے یہ ثابت کریں کہ آیا وہ جگہ جہاں پر لوگ سو رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی ہے، تو پیغمبر کسی کو وارث بناتے نہیں آپ کے بقول؟ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ اسی لیے جو بعض معتدل مزاج کے علماء تھے برادران اہل سنت کے، انہوں نے کہا یہ غلط کیا جو شہزادی کا فدق جو لوٹا گیا۔ اور کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اعتدال کے سائے میں بات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں بچانے کی فراغ میں ہیں۔ اور کل بھی جملہ کہا تھا ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ایک مانے کہ چار مانے، پہلا مانے چوتھا مانے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمارے مذہب پر۔ ہمارا کل مدعا اور کل اختلاف یہ ہے کہ جس کو بھی رسول اللہ کے بعد مانو پہلے یہ ثابت کرو کہ اسے اللہ کی طرف سے معین کیا گیا یا نہیں کیا گیا، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارا کل مدعا ہی یہی ہے، ہمارا پورا مذہب اسی پہ ٹکا ہوا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے نبوت کے لیے نبی کا انتخاب پبلک نہیں کرتی خدا کرتا ہے، ویسے ہی وارث نبی جو ہوگا اس کا انتخاب بھی خدا کرے گا، پبلک نہیں کرے گی۔ اور اسی پہ اگر تم متفق ہو بسم اللہ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لیکن ہاں سارے اختلافات، لیکن اگر دین کی بات آ گئی، اسلام کہیں پہ ختم ہونے آ رہا ہے، تو پھر وہ ہم سارے اختلافات کو بلا کر اسلام کی بقا کی فکر میں ہیں، چونکہ ہمارے مولا اور آقا کی سیرت یہی ہے کہ دین کی باقی رکھا ہے، دین کو بچایا ہے۔ ورنہ امیر المومنین کہتے جاؤ جس کو تم نے بنایا جاؤ اس سے بات کرو، میں تمہارے مسئلوں کو نہیں سلجھانے والا۔ لیکن امیر المومنین کا بار بار مسئلوں کو سلجھانا بتا رہا ہے کہ مجھے عشق اس دین سے ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس دین کو باقی رکھنا ہے، اس دین کی بقا مہم ہے۔ لیکن ہاں جب تم شخصی باتیں کرو گے تو ہمارے عقائد جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا۔ مذہب تشیع کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ رسالت میں آپ کے بعد جو بھی آئے جانشین رسول بن کر پہلے یہ ثابت کرو کہ اسے خدا کی طرف سے معین کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اگر وہ خدا کی طرف سے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہے، وہ کوئی بھی ہو، جس کو ثابت کریے بس آپ کہ خدا نے اسے معین کیا یا نہیں کیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا مرکز تعارف اس لیے بن رہی ہیں کہ آپ ولایت کے دفاع میں آئی ہیں۔ ولایت کا دفاع یعنی امامت کو بچایا ہے، ولایت کا دفاع یعنی نبوت کو بچایا ہے۔ ایک جملے میں کہوں تو صدیقہ نے پورے دین کو بچایا ہے، اور یہ صفت اسی ذات میں ہو سکتی ہے کہ جو جزو رسالت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیقہ کا بیٹا بھی کربلا میں آ کر دین کی بقا کا ضامن بن رہا ہے کہ اماں آپ نے مدینے میں دین کو بچایا، میں کربلا میں جا کر اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ دین کو بچاؤں گا۔ اے اماں میرے لیے آپ کی سیرت بہترین آئیڈیل اور اسوہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ولایت امیر المومنین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنے ساری قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کیا، اما وہ ساری قربانیاں میں بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ سوچئے خدا کی قسم کہ صدیق کبریٰ نے کیا کارنامہ کیا ہے، واقعاً ہماری عقلیں حیران ہیں۔ اور یہ غم وہ تھا کہ جس پر معصومین نے ہمیشہ پوری عمر گریہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، حجور تناول فرما رہے تھے، خرما کھانے جا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ امام کا صحابی ہے جس کی آنکھوں میں اشک ہیں۔ کیا ہوا، کیوں رو رہے لوگ، کھجور کھاؤ؟ کہا مولا ایسا واقعہ میں نے باہر دیکھا ہے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، یہ اشک رک نہیں رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مولا میں نے ابھی باہر دیکھا کہ ایک خاتون جو ظاہراً حاملہ نظر آ رہی تھی، اسے حکومت وہ گری، ٹھوکر لگی پیر میں، وہ گرنے لگی، جب گرنے لگی پہلو کے بل گر رہی تھی تو اس نے کہا یا فاطمۃ الزہرا لعن اللہ قاتلیک، اللہ تمہارے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اور اس طریقے سے کہہ کر وہ زمین پر گری، اور جیسی وہاں حکومت کے نمائندوں نے سنا اسے گرفتار کیا اور کھینچتے اسے لے کر گئے ہیں دربار میں۔ ادھر امام صادق کے کانوں سے جملے کہے، بڑھتا ہوا جو ہاتھ تھا وہ رک گیا، اور ایک مرتبہ صحابی کو لے کہا چلو چل کر خدا کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار اس کنیز کو رہا کر دے، پروردگار کا کرم ہو۔ اور امام صادق دعا کے لیے بیٹھے، اور کیا ممکن تھا کہ جب چھٹے امام دعا کریں تو اسے رہائی نہ ملتی، لہذا چھٹے امام نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اسے رہائی ملی یا نہیں ملی۔ اس وقت تک چھٹے امام بیٹھے دعا کر رہے ہیں، وہ گیا، اس نے دیکھا رہائی مل گئی، اس خاتون کو لیا اور لینے کے بعد آیا، کہا مولا نے تجھے بلایا ہے، تو جانتی ہے کہ تجھے رہائی کس نے ملی؟ اس لیے کہ میرے امام نے تیرے حق میں دعا کی تھی۔ وہ معظمہ بڑی خوش ہوئی کہ اچھا میرے مولا نے میرے حق میں دعا کی ہے۔ آئی، آنے کے بعد بیٹھی، امام زارو قطار آنسوں سے اشک بہا رہے، اے معظمہ یہ بتا کہ آخر گرتے وقت تجھے میری ماں، میری دادی فاطمہ کیسے یاد آ گئی؟ کہتی اے مولا جب میں پہلو کے بر گر رہی تھی تو مجھے صدیقہ کبریٰ کی مصیبت یاد آ گئی کہ ہائے جب میں ٹھوکر لگ کر گر رہی ہوں تو میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں گر کے دوبارہ اٹھ سکوں، لہذا صدیقہ کا وہ مرحلہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ بس چھٹے امام نے جیسے اس مرحلے کو سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، ہمیں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا ارے یقیناً چشم بصیرت اپنی جگہ پر، لیکن آپ سے مصائب کو سن رہے ہیں تو یہ کیفیت نظر آ رہی ہے، ہائے مدینے کا علی، ارے کس طریقے سے فاطمہ کو اس کیفیت میں دیکھ۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، میں نے کہا بعض مصائب وہ ہیں کہ جس کو پڑھتے ہوئے جسم انسان میں لرزہ پیدا ہو جائے، الفاظ وہ نہیں آتے کہ جو میں بیان کر سکوں، جو الفاظ روایات میں لکھے ہیں میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی اس خدمت میں وہ بے عین ہی نقل کر سکوں۔ لہذا عزیزو، صدیق کبریٰ کی مصیبت کا عالم یہ ہے کہ صدیق کبریٰ گھر میں بھی ہیں، آپ سوچ کر دیکھیں کہ پہلو شکستہ ہو، امور خانہ داری بھی انجام دی جا رہی ہے، مہاجر اور انصار کے دروازے پر بھی جایا جا رہا ہے، ہر طرف ولایت کے دفاع میں صدیقہ کبریٰ جا رہی ہیں، ہر مرحلے کو طے کر رہی ہیں۔ عزیزوں میں اس بات کو عرض کر کے بات کو ختم کروں، میں اگر یہ کہوں، چونکہ کربلا کا ذکر آیا تو جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو چیزیں کربلا میں تفصیل کے ساتھ پیش آئی ہیں وہ ساری چیزیں مدینے میں اجمال کے ساتھ پیش آئی۔ کربلا میں جو مصیبت پڑی ہے ان تمام مصیبتوں کو اجمالی صورت میں اگر دیکھنا ہے تو مدینے میں آئیے وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر آج مدینے میں زہرائے مرضیہ کا گھر نہ جلایا گیا ہوتا تو شاید کربلا میں خیام حسینی میں آگ نہ لگائی گئی ہوتی۔ اگر آج صدیقہ کے شکم اقدس میں محسن کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو کل کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ تیرے سے شعبہ نہ چھوڑا گیا ہوتا۔ اگر آج علی زمان کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال کر نہ کھینچی گئی ہوتی تو کل کربلا میں علی ابن حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالی جاتی، سن سکو گے۔ اگر آج مدینے میں صدیقہ کبریٰ پر جلتا ہوا دروازہ نہ گرایا گیا ہوتا، پہلو کو توڑا نہ گیا ہوتا، بلکہ دروازے پر سے گزرا نہ گیا ہوتا تو شاید کربلا میں حسین ابن علی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ لیکن آئیے بڑھ کر سلام کریں، اس بی بی کو سلام کریے جو مدینے میں بھی نظر آ رہی ہے، جو کربلا میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ہائے وہ بی بی کون ہے؟ وہ بی بی زینب اولیاء مقام۔ مدینے میں ماں کو اس عالم میں دیکھا
کہ نہیں جلتے ہوئے دروازے سے ماں کو کچلتے ہوئے ادھر نکل گئے۔ ارے کربلا میں اسی بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ اپنے بھائی پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، جنازہ حسین ابن علی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا۔ زینب فریاد کرتی رہی، ہائے میرا بھیا، ہائے میری اماں، مدینے میں وہ ظلم اور کربلا میں ایسا ظلم۔ زینب اولیاء مقام صبر کی پہاڑ بن کر نظر آئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ